السلام علیکم ڈیئر ناول ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایپیسوڈ پر اپنا ریویو ضرور دیا کریں۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ مائی ناول وداؤٹ پرمیشن۔ ناول منیش کم، قسط نمبر 29، از قلم عینی راجپوت۔ سنا ہے تم کافی بہت اچھی بناتی ہو، مجھے نہیں پلاؤ گی؟ برہان خان نے پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے ایک انچ بھی اپنے قریب سے ہلنے نہیں دیا تھا۔ اب بھی وہ اس کے بالوں کے لٹ کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوتے کافی کی فرمائش کر رہا تھا۔ بولو، مجھے کافی پلاؤ گی یا پھر نہیں؟ میں کافی بنا کر لاتی ہوں، ورشا نے اٹکتے ہوئے کہا تو برہان خان گہرا مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہے، 5 منٹ میں کافی بنا کر لاؤ، برہان نے کہتے جیسے ہی اثار ڈھیلا کیا۔ ورشا فوراً سے سیدھی ہوئی تھی اور اب تیزی سے کمرے سے باہر جاتی کہ برہان خان کی سخت آواز نے اسے قدم روک لیے تھے۔ اپنا حلیہ ٹھیک کرو پھر کمرے سے باہر جانا۔ اسے انہی نامناسب سے کپڑوں میں باہر جاتے دیکھ برہان خان غصے سے بولا تو ورشا کے قدموں کو فوراً بریک لگی تھی اور پھر وہ اپنے قدم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا گئی تھی تاکہ کپڑے چینج کر سکے۔ جبکہ برہان خان وہ اس لڑکی کی لاپرواہی دیکھ سر جھٹکتے تکیا سیدھا کیے لیٹ چکا تھا۔ اس لڑکی نے اس کے دماغ کی دہی کر دی تھی۔ ازمیش دیرے سے واپس لوٹتے سیدھا سلطان شاہ سے ملنے آیا تھا، کیونکہ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے مسلسل کالز پر کالز کر رہے تھے اور ازمیر وہ اچھے سے جانتا تھا وہ اس سے کیا بات کرنا چاہ رہے تھے۔ اس لیے انہیں مزید تنگ نہ کرنے کا سوچتے وہ سیدھا ان کے کمرے میں ہی آ گیا تھا۔ سلطان، آپ کو زیادہ درد ہو رہا ہے؟ ایزل سلطان شاہ کے قریب اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ جب سلطان شاہ نے کروٹ لینے کی کوشش کی تو اسے اپنے کندھے میں کھنچاؤ محسوس ہوا اور منہ سے بے ساختہ ہی کڑاہ نکلی تھی، جس پر ایزل فوراً سے اس کی جانب متوجہ ہوئے معصومیت سے استفسار کرنے لگی، جس پر سلطان شاہ کو اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ نہیں میری جان، تم میرے پاس ہو تو… اس سے پہلے کہ سلطان شاہ اسے محبت سے پکارے مزید کچھ کہتا کہ ازمیر دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا اور اپنے ڈیڈ کے منہ سے اپنی موم کے لیے محبت بھرے الفاظ سن چکا تھا۔ یوں اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر سلطان اور ایزل نے سر پٹا کر اس جانب دیکھا۔ ایزل نے دروازے پر ازمیر کو کھڑے دیکھ فوراً ہی سلطان شاہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا تھا، جبکہ ازمیر ممائنی خیزی سے مسکراتا آگے بڑھا تھا۔ میں وہ آپ کے لیے سوپ بنا کر لاتی ہوں۔ ازمیر کی معنی خیزی نظروں کو خود پر محسوس کرتے ایزل تو فوراً سے وہاں سے رفو چکر ہو گئی، جبکہ سلطان شاہ وہ اس سے نظریں چرانے لگا تھا۔ ویسے ڈیڈ، اس حالت میں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی، ازمیر شاہ بے باکی سے کہتے بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا تو سلطان شاہ جہاں اس کی بات پر سٹ پٹایا تھا وہیں اسے سخت گھوڑی سے بھی نوازا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ آپ نے ابھی کچھ کیا تو نہیں، لیکن آپ کرنے کا سوچ تو رہے تھے ڈیڈ۔ وہ تو اچھا ہوا میں وقت پر آ گیا، ورنہ… بس اپنی بکواس بند کرو، شرم نہیں آتی تمہیں اپنے باپ کو یوں تنگ کرتے ہوئے؟ اس سے پہلے کہ ازمیر بے باکی کی تمام حدیں پار کرتا مزید کچھ بے باک جملہ کہتا، سلطان شاہ نے فوراً ہی اسے روبدار انداز میں ٹوک دیا تھا، ورنہ اپنے بیٹے کی بے باکی سے وہ اچھے سے واقف تھا۔ وہ اپنے موم ڈیڈ کو بھی شرمندہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اپنے ڈیڈ کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ ازمیر شاہ گہرا مسکرایا تھا۔ ویسے آپ کو نہیں لگتا ڈیڈ کی اس عمر میں اب آپ کو موم کو ان کے نام سے بلانا چاہیے؟ میرا مطلب یہ میری جان کہنا۔ اس سے پہلے کہ ازمیر ایک بار پھر سے اپنا بے باک جملہ مکمل کرتا اپنے ڈیڈ کو مزید شرمندہ کرتا، سلطان شاہ نے اوپر کو اٹھتے ازمیر کو ڈانٹنا چاہا۔ جب انہیں اپنے کندھے میں شدید کھنچاؤ محسوس ہوا، وہ واپس کڑاہتے ہوئے تکیے پر سر گرا گئے تھے کہ ازمیر نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اٹھ کر ان کے کندھوں کو نرمی سے سہلایا تھا۔ کیا کر رہے ہیں ڈیڈ؟ میں تو مذاق کر رہا تھا یار۔ ازمیر سلطان شاہ فوراً ہی سنجیدہ ہوا تھا، وہیں سلطان شاہ اس نے ازمیر کو ایک سخت گھوڑی سے نوازا تھا۔ ہاں، مذاق کرتے کرتے تم ایک دن بوڑھے ہو جاؤ گے، پتہ نہیں تمہیں کب عقل آئے گی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہاری عقل آنے کی عمر بھی اب گزر چکی ہے۔
سلطان شاہ نے اس کے مذاق کرنے والے بے باک انداز پر چوٹ کرتے اسے اچھی خاصی باتیں سنا ڈالی تھی، جبکہ ازمیر وہ اپنے ڈیڈ کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھتے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں تو بس ایسے ہی آپ کو تنگ کر رہا ہوں ڈیڈ، ورنہ مجھے عقل آ گئی ہے، بہت اچھے سے آ گئی ہے، اور بس آپ ٹھیک ہو کر اپنی ساری ذمہ داری مجھے سونپ دیں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا ڈیڈ۔ سلطان شاہ نے اپنے ڈیڈ کے ہاتھ کی پشت پر اپنے ہاتھ کا دباؤ دیتے ان کے چہرے کو دیکھتے سنجیدہ انداز میں یہ الفاظ کہے تھے۔ وہ سچ میں اب اس گاؤں کے سرداری کو سنبھالنا چاہتا تھا تاکہ اپنے ڈیڈ کی ذمہ داریوں کو کچھ حد تک بانٹ سکے، جبکہ سلطان شاہ وہ ازمیر کے سنجیدہ انداز پر ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ مجھے تمہیں ذمہ داریاں سونپنے میں کوئی دقت نہیں ازمیر، لیکن فیصلے جذباتی نہیں کیا کرتے۔ سلطان شاہ کا اشارہ ازمیر کا بختیار خان کے سینے میں گولی اتارنے کی طرف تھا۔ ساحل خان اسے سارا واقعہ اچھے سے بتایا جا چکا تھا، اور اب سلطان شاہ وہ ازمیر کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اسے یوں جذباتی پن نہیں دکھانا چاہیے تھا، بلکہ اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ وہ بختیار خان کو پنچایت کے سامنے پیش کرتے۔ اپنے ڈیڈ کی اس بات کو سن کر ازمیر شاہ نے گہرا سانس بھرا تھا۔ میں اپنے رشتوں کے معاملے میں جذباتی اور جنونی ہوں ڈیڈ، میں اپنی سعادت کو نہیں بدلنا چاہتا۔ اس نے آپ پر وار کیا تھا ڈیڈ، میں بھلا کیسے اسے چھوڑ سکتا تھا؟ ازمیر شاہ کی آنکھوں میں اپنے ڈیڈ کے لیے بے پناہ محبت تھی، جسے دیکھ سلطان شاہ کو خود پر اشک محسوس ہوا تھا۔ لیکن ازمیر، اب پنچایت میں وہ سب میں دیکھ لوں گا ڈیڈ، خون کا بدلہ خون ہی ہوتا ہے۔ ازمیر نے ایک بار پھر سے اپنے ڈیڈ کو تسلی دی تھی کہ وہ اس سارے معاملے کو اپنے طریقے سے دیکھ لے گا، انہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم ابھی پنچایت کے اصول طریقوں کو نہیں جانتے ازمیر، اگر جانتے ہوتے تو بختیار خان کی حویلی سے اس لڑکی کو اٹھوانے والی بے وقوفی ہرگز نہ کرتے۔ سلطان شاہ نے جیسے اپنے دل میں آئے خدشات کو ازمیر شاہ کے سامنے رکھا تھا۔ اسے جب سے ساحل خان سے یہ معلوم ہوا تھا کہ ازمیر نے بختیار خان کی بھتیجی کو اس کی حویلی سے اٹھوا لیا تھا، سلطان شاہ کو ایک پل کو بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ڈیڈ؟ ہم نے اس لڑکی کو ظلم سے بچایا ہے، اور کسی معصوم کو ظالم کے شر سے بچانا کوئی گناہ تو نہیں ہے ڈیڈ، جو پنچایت مجھے گناہ گار مانتے سزا دے گی۔ ازمیر شاہ نے مضبوط لہجے میں کہا تو اب کی بار سلطان شاہ لاجواب ہو گیا تھا۔ ہاں، یہ بات تو ازمیر بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، انہوں نے شہر کو بختیار خان اور اس حویلی کے مکینوں کے ظلم سے ہی تو بچایا تھا۔ دراصل سحر خان بختیار خان کی بھتیجی تھی، اس کے ماں باپ بچپن میں ہی گزر گئے تھے، اور بختیار خان اور اس کی بیوی نے ہی اس کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ یتیم ہونے کی وجہ سے بختیار خان اور اس حویلی کے مکین سحر پر تشدد کرتے آئے تھے۔ وہ اسے باندی بنا کر رکھے ہوئے تھے تاکہ اس کے 18 سال کے ہوتے ہی وہ اس کے حصے کی جائیداد بھی اپنے نام کرواتے، اسے لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیں۔ سلطان شاہ کو جب اس بارے میں معلوم ہوا تو اس نے پنچایت بٹھائی، اس میں سحر خان کو بھی پیش کیا گیا، اور اس کا موقف دینے سے پہلے ہی بختیار خان نے ٹوک دیا کہ سحر کو وہ اپنے بڑے بیٹے شمس خان کی دوسری بیوی بنانا چاہتے ہیں، یہ ان کی حویلی کا معاملہ ہے، وہ اس سب میں نہ گھسیں۔ جبکہ شمس خان وہ 45 سال کا ادھیڑ عمر شخص 3 بچوں کا باپ تھا۔ سلطان نے پنچایت میں اس مدعے کو اچھالا کہ اس 16 سالہ بچی کے ساتھ ظلم ہے، لیکن نہیں، بختیار خان نے اسے اپنے گھر کا معاملہ کہتے سحر کو وہاں سے لے گئے اور پھر اگلے ہی دن سلطان شاہ پر قاتلانہ حملہ کروایا تھا۔ یوں سحر کو انصاف دلوانے کے چکر میں سلطان شاہ بختیار کو اپنا دشمن بنا بیٹھا تھا، اور بختیار خان وہ اب سلطان شاہ سے اسی دشمنی کی آڑ میں بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ازمیر کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ سحر کی وجہ سے سلطان نے اتنا خطرہ مول لیا تھا، تو فوراً ہی اپنے خاص بندے التمش کے ہاتھوں سے سحر کو اس کے کمرے سے اٹھوا لیا تھا، اور اب اسے اپنے ڈیرے پر رکھا تھا تاکہ وہ اسے بختیار خان کے حوالے نہ کر سکے، اور نہ ہی وہ اس کی اپنے 45 سالہ بیٹے سے شادی کروا سکے۔ سحر خان، جو کہ حویلی والوں کے ظلم و ستم سے پہلے ہی بہت تنگ تھی، اب وہ اسے وہاں نکالنے والے ازمیر شاہ کو اپنا محسن سمجھنے لگی تھی۔
हाँ, वो डेरे पर खुश तो नहीं थी, लेकिन मुतमिन ज़रूर थी कि यहाँ उसे कोई रोक टोक नहीं थी, ना कोई दिन रात उस पर जुल्म और तशद्दुद करने वाला था। अज़मीर, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन पंचायत इन जज्बाती बातों को नहीं सुनती। सुल्तान शाह ने गहरा सांस भरे कहा तो अज़मीर ने सर झटका था। आप क्यों फ़िक्र कर रहे हैं डैड, मैंने कहा ना, मैं सब देख लूँगा। और रही बात पंचायत की, तो अगर पंचायत जज्बाती फ़ैसलों को नहीं सुनती तो दलाइल को तो मानती है ना, मैं इनके सामने अपने दलाइल रखूँगा। वो कैसे किसी मासूम बच्ची को यूँ ज़ालिमों के हवाले कर सकते हैं, जबकि वो वहाँ रहना भी नहीं चाहती। बस अब आप इन सारी सोचों को छोड़ें और अपनी सेहत पर तवज्जो दें, मैं इन सब को देख लूँगा डैड, मुझ पर भरोसा रखें। अज़मीर शाह ने अपने डैड को मज़ीद सोचने से मना किया था। वो नहीं चाहता था कि उसका डैड इस बारे में सोचते अपनी तबीयत मज़ीद ख़राब करे। अच्छा, आप अब आराम करें डैड, मैं चलता हूँ। वो क्या है ना कि अपनी जान से भी मिलना है। और हाँ, आपकी जान किचन में सूप बना रही है, अभी थोड़ी देर तक आ जाएंगी आपको कंपनी देने। अज़मीर शाह मायनी खेजी लहजे में कहते अपने डैड के करीब से उठा और फिर विंक किए सेजल के नाम पर तंग करता कमरे से बाहर जा चुका था। अब उसका रुख अपने कमरे की जानिब था ताकि वो अपनी मताई जान अपनी गुलाबों से मिल सके। तो और सुबह से इसी परेशानी में थी कि आखिर ज़मीर किस लड़की की बात कर रहा था। एक दफ़ा पहले भी वो उस पर यकीन न किए बहुत पछताई थी, इसलिए अब की बार कोई भी फ़ैसला करना कबल अज़ वक्त था। लेकिन फिर भी उसके दिल से ये बात नहीं निकल रही थी कि ज़मीर को किसी लड़की के साथ देखना या सोचना ही उसकी जान जाने के बराबर था। सुबह नाश्ता तो वैसे ही नहीं किया था और अब लंच करने का भी दिल ना किया, तो ज़ोहर की नमाज़ अदा की वो चकराते सर को थामे बिस्तर पर लेट चुकी थी। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि कमरे का दरवाज़ा खुला और फिर भारी कदमों की आहट, और अज़मीर की मखसूस कोलोन की खुशबू से वो जान गई कि अज़मीर वापस आ चुका था। ज़मीर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो तहूर को यूँ बिस्तर पर देख वो लंबे लंबे ढग भरता उस तक आया था। तहूर मेरी जान, ये क्या क्या हुआ, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? अज़मीर को परेशान लाहक हुई थी। वो फ़ौरन ही उसके कमर में हाथ डाले, एक ही जस्त में उसे ऊपर को उठाए अपने सीने से लगा गया था। और तहूर वो उसकी शर्ट को सीने से थामे अपनी आंखें मीच गई थी, जैसे उसकी बाहों के अवसार में दुनिया जहाँ का सुकून हो। अलबत्ता मुँह से कुछ नहीं बोली थी। बोले से उसके सीने पर मुके पर साथी हवा से लहजे में बोली तो अज़मीर ने सर झटका था। वो उसकी तवज्जो न मिलने से गोया मुरझा गई थी। एक ज़रूरी काम से गया था मेरी जान, अब तुम्हारे पास ही हूँ। लगता है मेरी जान मुझे बहुत मिस कर रही थी। उसके प्यार जताने वाले अंदाज पर अज़मीर शाह दिलो जान से कुर्बान हुआ था। मेरी जान तो मुझे कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, अपनी जान को ढेर सारा प्यार करूँगा, लेकिन उससे पहले फ्रेश हो जाऊँ। सुबह भी बिना शावर लिए ही चला गया था। उसे नरमी से फ्लोर पर खड़ा करते उसने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि तहूर चक्कर खाते इससे पहले कि ज़मीन बोस होती वो उसे थाम गया था। क्या हुआ गुलाबो, तुम ठीक तो हो? बैठो, यहाँ बैठो। अज़मीर ने तहूर को दोनों कंधों से थाम फ़ौरन ही बेड पर बिठाया था। तबीयत अजीब हो रही है और सुबह से चक्कर भी आ रहे हैं, तहूर ने नकाहट ज़दा आवाज़ में कहा। तो अज़मीर के दिमाग में यकदम ही कुछ क्लिक सा हुआ था। ये तो खुशी वाली बात है गुलाबो, मुझे खुशखबरी लग रही है। ये सोचते ही कि तहूर उम्मीद से है, अज़मीर के चेहरे पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आई थी। जबकि तहूर उसने अपना चेहरा उठाए अज़मीर की जानिब देखा था। वो मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया अज़मीर, बस इसीलिए तबीयत बोझल हो रही है, तहूर ने धीमी आवाज़ में कहा। तो अज़मीर ने सर झटका था। मुस्कुराहट साड़ी सिमट गई थी। खाना नहीं खाया, लेकिन क्यों गुलाबो? वो तहूर का हाथ था, मैं अब उसके करीब ही बैठ गया था। आपकी वजह से आप 2 दिन से मुझे इग्नोर कर रहे हैं और आपके बगैर मेरा कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं कर रहा। तहूर ने साफ गोई से जवाब दिया था। लहजे में हफ़की और नाराज़गी बैक वक्त थी। उसकी बात को सुन अज़मीर गहरा मुस्कुराया था। इग्नोर नहीं कर रहा मेरी जान, बस कुछ ज़रूरी मामलात में उलझा हुआ हूँ, इसलिए तुम पर तवज्जो नहीं दे पा रहा। खैर छोड़ो ये सब बातें, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाता हूँ, बल्कि अपने हाथों से तुम्हें लंच करवाता हूँ। अज़मीर ने तोड़ की पेशानी पर नरमी से होंठ रखे और फिर अपना मोबाइल उठाया।
ازمیر وہ میں آپ سے طہور نے ازمیر کے ہاتھ کی پشت پر اپنے ہاتھ کا دباؤ دیے بات کا آغاز کیا تھا۔ وہ اس سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی جس کا بھی کچھ دیر پہلے ازمیر کسی سے فون پر ذکر کر رہا تھا، لیکن ازمیر اس نے طہور کی بات کو پورا سننے سے پہلے ہی ٹوک دیا تھا۔ مجھے بس 5 منٹ دو گلابوں میں شاور لے کر ابھی آتا ہوں، پھر تمہاری ہر بات سنوں گا اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی کھلاؤں گا۔ ازمیر نے اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتے نارمل لہجے میں کہا تو طہور نے اپنا چہرہ جھکا لیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ازمیر سے اپنے دل کی بات نہیں کر پا رہی تھی، اور ازمیر اس کے پاس اس کی باتوں کو سننے کا وقت ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب سے اٹھا اور پھر اپنی شرٹ اتارے واش روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ طہور منہ نڈھال سی ہوتی ایک بار پھر سے تکیے پر سر گرا گئی تھی۔ ورشا تقریباً 10 منٹ کے بعد کافی بنائے برہان خان کے سامنے کھڑی تھی، اور برہان خان وہ بیٹھ کر ان سے ٹیک لگائے اسے سر تپیر گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کی کافی، ورشا نے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن برہان نے ابھی تک اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ نہیں تھاما تھا۔ تمہاری یادداشت کمزور ہو گئی ہے ورشا، یا پھر یہ ڈھیٹ پن کا مظاہرہ تم میرے سامنے ہی کر رہی ہو؟ برہان خان کے لہجے میں طنز تھا، اور ورشا وہ نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ اس نے بھلا ایسا کیا کہہ دیا جو برہان یوں غصے میں آ گیا تھا۔ اسے یوں نہ سمجھے سے خود کی طرف دیکھتا پا کر برہان نے گہرا سانس بھرا تھا اور پھر ٹیک چھوڑتے قدرے سنجیدہ ہو کر بیٹھا تھا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا ورشا کہ یونیورسٹی سے واپسی پر تم میرے ساتھ گھر چلو گی، لیکن نہیں، تم نے میری بات پر توجہ دینا ضروری نہیں سمجھا۔ برہان خان نے کچھ دیر پہلے یونیورسٹی میں ہونے والی وہ بات دہرائی تھی جسے سن ورشا نے سر جھکا لیا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں اس لیے جلدی آ گئی، اور ویسے بھی میں آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکی ہوں کہ میں ابھی آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ ورشا کے لہجے میں افسردگی اور اداسی تھی۔ ہاں، وہ بھی یہ سب نہیں چاہتی تھی، لیکن برہان کے قریب ہو کر بھی وہ دور رہنا اور اس کی محبت کو ترسنا، یہ سہنا بھی اس کے لیے آسان نہیں تھا، اس لیے اس سے فاصلہ بنا لیا تھا۔ ورشا، اب یہ کیا ضد پکڑ لی ہے تم نے؟ کچھ دنوں تک پہلے تمہاری ضد مجھ سے نکاح کرنا تھی اور اب مجھ سے یوں دور بھاگنا۔ برہان خان کا دل کیا کہ اپنا سر سامنے دیوار میں دے مارے۔ وہ اس لڑکی کے ضدی مزاج سے سخت اکتا گیا تھا، جو بنا بات کے یوں روٹھ کر اپنے باپ کے گھر بیٹھے تھے۔ یہ ضد نہیں ہے برہان، عزت نفس کی بات ہے۔ آپ نے بارہا میری محبت کو دھتکارا ہے، میرے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور بس اب اس سے زیادہ میں یہ سب نہیں برداشت کر سکتی۔ جب آپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے تو آپ کیوں مجھے لینے آئے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں خود ہی آپ کی زندگی سے نکل گئی ہوں۔ ورشا نے ٹوٹے ہوئے دل سے کہا تو برہان خان اپنا سر ہاتھوں میں گرا گیا تھا۔ برہان خان ورشا کے اس پٹر پٹر چلتی زبان اور اس کے الفاظوں پر ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ کسی حد تک اس کی بات ٹھیک تھی، اس نے کئی بار اس کی محبت کو دھتکارا تھا، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تھی، لیکن اب وہ بدل رہا تھا۔ وہ اس کے قریب رہنا چاہتا تھا، اور ہاں، کہیں نہ کہیں اس سے محبت کا اظہار کرنے سے بھی ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ اپنی محبت کی دھتکار کا بدلہ اس کی محبت کو بھی نہ دھتکار دے۔ اسی لیے تو وہ اس سے اپنے جذبات شیئر نہیں کر رہا تھا۔ تم میری زندگی سے نہ ہی نکلی اور نہ ہی میں نکلنے دوں گا۔ تم اپنے ڈیڈ کے گھر رہنا چاہتی ہو نا، تو اپنا یہ شوق پورا کر لو، لیکن آخر کو تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ برہان نے اس سے مزید بحث کا فیصلہ طے کر دیا تھا کہ کہیں نہ کہیں ورشا کے ضدی مزاج سے وہ بھی اچھے سے واقف ہو چکا تھا کہ ضد میں آئے اس نے اس سے نکاح کر لیا تھا، اور اب ضد کی آڑ میں اس سے ناراضگی دکھانا۔ برہان اسے ورشا کے وقت کی ناراضگی سمجھتے اسے کچھ وقت دینے کا سوچنے لگا کہ اس کی ضد ختم ہو جائے گی تو وہ خود ہی اس کے ساتھ آنے کا فیصلہ کرے گی۔ ابھی تو میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے دستبردار ہو رہا ہوں یا تم مجھ سے چھٹکارا حاصل کر لو گی، کبھی بھی نہیں۔ اب تم چاہو یا نہ چاہو، لیکن مرتے دم تک تمہیں اس رشتے کو نبھانا ہی ہوگا۔ برہان خان ورشا کے روبرو کھڑے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے اسے بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ وہ اسے اچھے سے باور کروا گیا تھا کہ وہ اسے ہرگز بھی نہیں چھوڑنے والا۔ وہ اپنے ڈیڈ کے گھر رہنا چاہتی تھی تو شوق سے رہے، لیکن آخر کو اسے برہان کے پاس ہی آنا تھا۔ وہ اپنی بات توڑ مضبوط لہجے پر ورشا کو یوں ہی اکا بکا چھوڑے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ ورشا پیچھے کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہیں بیٹھتے چلی گئی تھی۔
اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ برہان اس سے کیا چاہ رہا تھا۔ پہلے وہ ہر وقت اسے تانا دیتا رہتا تھا کہ وہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہوئی ہے، زبردستی اسے نکاح کرنے پر مجبور کیا ہے، اور اب جب وہ اس سے فاصلہ بنانا چاہ رہی تھی، اسے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت دینا چاہ رہی تھی، تو وہ نہ جانے کیا سوچتے اس پر یوں سختی کر رہا تھا، اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جائے۔ گلابو، مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، چلو آؤ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ازمین نے شاور لینے کے بعد طہور کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور پھر اپنے اعصار میں لیے بیڈ روم سے ٹیک لگائے لیٹا تھا۔ اس کے ہاتھ طہور کے بالوں میں نرمی سے رینگ رہے تھے، اور طہور وہ اس کے سینے پر اپنی گال ٹکائے اس کی شہرک پر نرمی سے اپنی شہادت کی انگلی کو حرکت دے رہی تھی۔ نہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، صرف آپ کے پاس رہنا ہے۔ اس نے ایک پل کو اپنی انگلی کی حرکت کو روکتے ازمیر کے چہرے کی جانب دیکھتے کہا، اور پھر سے اپنی انگلی کو حرکت دیتے ازمیر کی شہرک سینے پر چلانے لگی تھی۔ میری جان، میں تمہارے پاس ہی ہوں، لیکن مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ڈاکٹر کو چیک کروا لیتے ہیں۔ اس کے اوپر جھکتے نرمی سے استفسار کرنے لگا تھا، لہجے میں دنیا جہاں کی نرمی اور فکر مندی تھی۔ کیا میں آپ سے ایک بات پوچھوں ازمیر؟ تھور نے کچھ سوچتے یہ سوال کیا تو ازمیر نے تکیے پر اس کے دائیں بائیں جانب اپنی ہتھیلیاں ٹکاتے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا جوڑا تھا۔ تم ایک نہیں 100 سوال پوچھ سکتی ہو میری جان، بلکہ اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ازمیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہا تو طہور کو اس کی آنکھوں میں خود کے لیے بے پناہ محبت، بے حد پر عشق محسوس ہوا تھا، لیکن دل میں موجود وسوسے کو بھی تو دور کرنا تھا۔ وہ آپ کس لڑکی کے بارے میں بات کر رہے تھے ازمیر؟ طہور نے بلاخر اپنے دل میں چلتی بات زبان پر لاتے ازمیر سے سوال کیا تھا۔ لڑکی؟ ازمیر وہ اس کے اس غیر متوقع سوال پر اپنے ذہن پر دباؤ ڈالنے لگا کہ طہور کس لڑکی کے بارے میں بات کر رہی تھی، اور پھر یکدم اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا۔ ہاں، طہور کے سامنے اس نے التمش سے سحر کے بارے میں بات کی تھی، اور ازمیر تو اس بات کو بھول بھی چکا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ طہور اس بات کو ابھی تک اپنے دل و دماغ میں بٹھائے بیٹھی تھی۔ طہور، وہ کوئی معاملہ ہے، میں دیکھ لوں گا، تم کیوں اس بارے میں سوچ رہی ہو؟ ازمیر نے طہور کی بات کا سیدھا جواب دینے کی بجائے ٹال دیا تھا۔ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں ازمیر، کیا معاملہ ہے؟ آپ کس لڑکی کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ طہور جیسے اس کے جواب سے مطمئن نہ ہوئی، اس لیے ایک بار پھر سے اپنا سوال دہرایا تھا۔ طہور، میں نے کہا نا، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اور تم بھی اس بارے میں مت سوچو، بھروسہ رکھو مجھ پر۔ اس سے پہلے کہ طہور ایک بار پھر سے اپنے سوال پر زور دیتی، ازمیر نے اسے روک دیا تھا۔ مطلب صاف تھا، وہ اب مزید کوئی بھی بات سننا یا کرنا نہیں چاہتا تھا، اور طہور وہ فوراً ہی اپنا رخ پلٹ گئی تھی، اور ازمیر وہ طہور کی اس انداز پر ہی گہرا سانس پھڑ کر رہ گیا تھا۔ جانتا تھا وہ اپنے سوال کا جواب نہ ملنے پر یوں ناراضگی دکھا رہی تھی، لیکن وہ ان سب معاملات میں طہور کو نہیں لانا چاہتا تھا، نہ اسے کوئی ٹینشن دینا چاہتا تھا، اس لیے اسے ٹال رہا تھا۔ طہور، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ کیا تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ ازمیر نے اس کی پشت کو دیکھتے اپنے دل میں سوال کیا تو طہور نے بمشکل ہی اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹا تھا۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے ازمیر، میں آپ پر شک نہیں کر رہی۔ طہور اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے کو دھکیلتے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے کہا تو ازمیر نے اس کی بات کو سنے گہرا سانس بھرا تھا۔ اچھا، اگر تمہیں مجھ پر یقین ہے میری جان، تو پھر یوں مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ تو پچھلے 2 دنوں سے کچھ عجیب بیہیو کر رہی تھی، اور ازمیر وہ اس سے 1000 بار تو پوچھ چکا تھا۔ خیر، اب وہ طہور کو یوں بے آرام تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے طہور کی ویسٹ کے گرد اپنا ہتھیار بنایا۔ اچھا میری جان، اگر سونا چاہتی ہو تو میرے قریب آ کر سو جاؤ، میں کچھ نہیں کرتا۔ ازمیر نے طہور کا سر تکیے سے اٹھائے اپنے سینے پر رکھتے اس کے گرد ہتھیار بنایا، اور پھر نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگ گیا تھا تاکہ وہ سو سکے، جبکہ خود وہ گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ سحر کو واپس بختیار خان کے حوالے نہیں کرنے والا تھا، لیکن اسے وہ کب تک وہاں ڈیرے پر رکھتا، اسے سحر کے لیے کوئی محفوظ بندوبست کرنا تھا۔ ایک خیال آیا کہ اسے پڑھنے کے لیے شہر بھیج دے، لیکن اس کے رہنے کا بھی انتظام کر دے، لیکن نہیں، پھر اس کی کم عمری یاد کرتے ازمیر نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اسے سحر کو اسی گاؤں میں رکھنا تھا، لیکن کسی محفوظ پناہ گاہ میں۔ وہ بھی نہیں سوچوں میں گم تھا، جبکہ طہور کچھ دیر کے بعد چھوٹی چھوٹی سانسیں بھرے اس کے سینے پر سڑ کے سو چکی تھی۔
ازمیر نے اس کی گرم سانسوں کی تپش کو اپنے سینے پر محسوس کیا تو چہرہ جھکائے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھے تھے۔ گلابو میری جان، ازمیر صرف تمہارا دیوانہ ہے اور مرتے دم تک وہ صرف تمہارا ہی رہے گا۔ ہاں، وہ جانتا تھا کہ توڑ کے سوالات کو نظر انداز کرتے اس نے اسے خاموش تو کروا دیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں توڑ کو اس معاملے کی بھنک لگ چکی تھی، اسی لیے تو اس لڑکی کے بارے میں سوال کر رہی تھی۔ خیر، بہت جلد وہ اس سارے معاملے کو نبھاتے شہر کو کسی محفوظ پناہ گاہ میں منتقل کرنا چاہتا تھا۔ ازمیر کے جانے کے بعد التمش دوبارہ سحر کے کمرے میں نہیں آیا تھا، اور نہ ہی وہ سحر اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تھی۔ اب تقریباً شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر سے کھانے کا ٹرے لیے اس کے کمرے کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ کھانا دے کر واپس آ جاتا ہوں، ورنہ شاہ صاحب سے یہ شکایت کرے گی کہ میں نے تو اسے کھانا دیا ہی نہیں، جھوٹی کہیں گی۔ التمش نے کچھ دیر پہلے والی سحر کی ہوشیاری یاد کرتے منہ میں بڑبڑائے اور پھر جل بن کر اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تھی۔ سحر، جو کہ بیڈ پر چت لیٹی چھت کو گھو رہی تھی، دستک کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں بختیار خاں یا پھر اس کے وہ تایا ذات کزن اس سے زبردستی یہاں سے لینے نہ آئے ہوں۔ لگتا ہے کان میں روئیاں ڈال کر بیٹھی ہے، بہری ہو گئی ہے کہ آج اسے دستک کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ التمش نے دل میں سوچتے ایک بار پھر سے دروازے پر دستک دی، اور اب کی بار قدرے زور سے کہ سحر قطرے اچھل کر بیٹھ سے اٹھی تھی۔ کون ہے؟ اور پھر اپنے لڑکھڑاتی نرم مگر دھیمی سی آواز میں استفسار کیا۔ تو دوسری جانب التمش نے گہرا سانس بھرا تھا۔ میں ہوں، التمش نے 2 لفظی جواب دیا، وہ بھی بڑے غصیلے انداز میں۔ اور سحر وہ نہ سمجھی سے دروازے کو دیکھتی رہ گئی تھی کہ آخر وہ تھا کون؟ میں کون؟ اس نے معصومیت سے ایک بار پھر سے سوال کیا تو التمش کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ عجیب بے وقوف لڑکی ہے، دماغ خراب کر کے رکھتی ہے۔ اس کے معصومانہ سوالوں کو سن التمش سر تپیل سڑک رہا ہے۔ وہ ملازم تھا تو شاہ صاحب کا ہے، لیکن یہ لڑکی فضول میں ہی اسے اپنا نوکر سمجھ رہی تھی۔ میں التمش ہوں، دروازہ کھولو۔ وہی التمش جسے دیکھ کر تمہیں ڈر لگتا ہے۔ التمش نے اپنا نام بتاتے اسے دروازہ کھولنے کا کہا، لیکن پھر خود ہی یہ سوچنے لگا کہ وہ بھلا اس کا نام کیسے جانتی ہوگی، اس لیے اپنا مختصر سا تعارف دیا تھا، وہ تعارف جو کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ ازمیر شاہ کے سامنے کر رہی تھی۔ اور اب اس کے جملہ کہنے پر کہ سحر نے دروازہ کھولا تھا کہ وہ پہچان گئی تھی کہ التمش کون تھا، اور ساتھ ہی ازمیر کی بات بھی یاد آئی تھی کہ اسے التمش کی ہر بات ماننی تھی، اس لیے اس کی بات کو مانتے ہوئے دروازہ کھولتے وہ قدرے فاصلہ بنائی کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے لگا سحر اس کی خونخوار نظروں سے ہوٹ پڑھاتے اپنا چہرہ جھکائے منمناتے ہوئے کچھ کہنے لگی تو التمش نے آگے بڑے کھانے کے ٹرے کو سائڈ ٹیبل پر قدرے زور سے پٹکا تھا۔ یہ رہا کھانا، کھا کر سو جانا۔ التمش نے اس کے معصوم چہرے اور اٹھتی گرتی پلکوں کے رقص سے اپنی نظریں ہٹائی، غصیلے انداز میں کہا تو اپنی بات کو وہیں روک گئی تھی اور محض ہاں میں سر ہلا دیا، جبکہ التمش وہ گہرا سانس بھرتے اس کے قریب سے گزرتے واپس دروازے تک آیا تھا۔ اس نے ابھی 2 قدم باہر رکھے ہی تھے کہ اسے ڈیرے پر غیر معمولی ہلچل محسوس ہوئی تھی۔ سحر، جو کہ واپس دروازہ بند کرنے کے لیے اس کے قریب آئی تھی، التمش ایک دم ہی پیچھے کو مڑا اور ان دونوں کا زبردست تصادم ہوا تھا۔ سحر کا سر اس ہٹے کٹے نوجوان کے سینے سے ٹکرانے لگا، اور اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، التمش نے اسے کوہنی سے کھینچ زمین بوس ہونے سے بچایا تھا اور پھر فوراً اسے کھڑا کرتے تیزی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں انکل؟ سحر کی بات منہ میں رہ گئی۔ التمش نے فوراً ہی آگے بڑھے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر جماتے اسے مزید کچھ بھی بولنے سے منع کیا تھا۔ التمش کی اس قدر نزدیکی اور پھر اس کا یوں اس کے لبوں پر اپنی ہتھیلی جما لینا سحر کی آنکھیں حیرت سے باہر آنے کو تھی۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں کو اٹھاتے التمش کے مضبوط ہاتھوں پر مارتے اسے خود سے دور ہونے کی مزاحمت کرنے لگی تو التمش نے اسے سخت گھوڑی سے نوازا۔ اب اس بیوقوف لڑکی کو سمجھانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے اس کے کان کے قریب اپنے لب کرتے اس نے سرگوشی کی تھی۔ یوں ہلنا اور شور مچانا بند کرو بے وقوف لڑکی، مجھے لگتا ہے تمہارے رشتے دار تمہیں لینے آ گئے ہیں، اب اگر ذرا سا بھی شور کیا تو تمہیں ان کے حوالے کر دوں گا۔
اب میں اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا رہا ہوں، خبردار جو تمہاری ذرا سے بھی آواز نکلی۔ اس کی نزدیکی پر التمش کا اپنا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس لیے ایک بار پھر سے اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشیانہ انداز میں کہا، جس پر سحر نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ تو التمش وہ اپنا ہاتھ ہٹائے اس سے فاصلہ بنا گیا تھا، پھر اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالے وہ کمرے میں موجود کھڑکی کی جانب دبے قدموں گیا، جبکہ سحر وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ التمش کے کھردرے ہاتھوں کا لمس اسے ابھی بھی اپنے نازک لبوں پر محسوس ہو رہا تھا، اور دل کی دھڑکنیں وہ بے تحاشا تیز ہو چکی تھیں۔ خیر وہ سہمتے ہوئے پیچھے دیوار سے جا لگی، جبکہ وہ ہولے سے کھڑکی کھولے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا، اور یہ دیکھتے ہی اس کے لبوں پر پورے اصرار سے مسکراہٹ آئی تھی، یعنی کہ اس کا شک بالکل ٹھیک تھا۔ باہر کچھ نامعلوم افراد ہاتھوں میں ہتھیار لیے ڈیرے پر موجود کمروں میں جھانک رہے تھے، یقیناً وہ سحر کی تلاش کر رہے تھے۔ التمش نے اسی محتاط انداز سے کھڑکی بند کی اور پھر قدم قدم چلتا دروازے تک آیا تھا۔ جب اس کی نظر کچھ فاصلے پر دیوار سے سہم کر کھڑی سحر پر گئی تو ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کے قریب آتے 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا تھا۔ گھبراؤ مت، میں ہوں نا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ التمش نے اس کے ماتھے پر چمکتی پسینے کی بوندوں کو دیکھ اندازہ لگایا کہ وہ اس وقت کس قدر ڈر اور گھبرا رہی تھی، اس لیے اپنے لہجے میں نرمی سموئے اسے تسلی دی تھی، جس پر سحر خان نے محض ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ ڈر اور گھبراہٹ سے زبان سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے، جبکہ التمش وہ اپنی میز سے گن نکالے دروازہ کھولے باہر آیا تھا۔ کون ہو تم لوگ اور اندر گھسنے کی ہمت کیسے کی؟ اس کی باروبدار گرجدار آواز پر شمس خان اور اس کے کچھ ساتھی اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ شمس خان اپنے باپ کے سینے پر لگنے والی گولی کا بدلہ لینے کے لیے سحر کو زمین شاہ کے چنگل سے آزاد کروانے آیا تھا۔ میں شمس بختیار خان ہوں اور یہاں اپنی ہونے والی بیوی کو لینے آیا ہوں، جسے باغی بنا کر یوں رکھا گیا ہے۔ جواباً شمس خان کی باروب آواز گونجی تو اس کی آواز کو پہچانتے سحر کا دل مٹھی میں بند ہوا تھا۔ وہیں التمش اس نے بے سخت اپنی مٹھیوں کو بھینچا تھا۔ اس شخص کا سحر کو اپنی ہونے والی بیوی کہنا اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ، یہاں کوئی موجود نہیں ہے، التمش نے جواباً کہا تو شمس خان اس کی جانب قدم بڑھانے لگا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ کو در و دیوار کے ساتھ کھڑی سحر بخوبی سن سکتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں شمس خان اندر نہ آ جائے، اور وہیں التمش وہ دروازے کے درمیان بالکل دیوار سا بنے کھڑا تھا۔ مکلموحی یہیں موجود ہے، مجھے اس کمرے کی تلاشی لینے دو، شمس خان نے التمش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے پورے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ اسے پکی خبر ملی تھی ازمیر شاہ نے سحر کو اپنی حویلی کی بجائے ڈیرے پر رکھا تھا، اس لیے تو وہ ڈیرے کے باقی سب کمروں کی طرح اس کمرے کی تلاشی بھی لینا چاہتا تھا جہاں التمش کھڑا تھا۔ میں نے کہا نا یہاں کوئی موجود نہیں، خبردار جو اس کمرے میں جھانکنے کی کوشش بھی کہ اندر میری بیوی ہے۔ التمش نے اپنے ہاتھ میں موجود پستل کو شمس خان کے سینے پر تانے یہ جملہ کہا۔ وہ سحر کو اپنی بیوی کیوں کہہ گیا اسے خود بھی معلوم نہیں تھا، جبکہ دوسری جانب سحر وہ بندر کھڑی خوف سے کانپنے لگ گئی تھی۔ التمش کہیں اس پر گن تھان لینا وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ وہ مزید کوئی بھی خون خرابہ یا پنچایت کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہیں بس سحر چاہیے تھی تاکہ وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق باتیں سکھاتے ازمیر کے خلاف پنچایت میں گواہی دلوا سکتے۔ میں نے کہا نا تم جسے ڈھونڈ رہے ہو یہاں موجود نہیں، اندر میری بیوی ہے۔ التمش نے ٹریگر پر اپنی انگلی کی گرفت مضبوط کرتے ایک بار پھر سے اپنے الفاظوں پر زور دیا تو شمس خان نے گہرا سانس بھرے اپنے ساتھیوں کو واپس جانے کا اشارہ دیا تھا۔ اپنے اس شاہ سے کہہ دینا کہ ہم بہت جلد اس سے اپنے سارے حساب پورے کریں گے۔ شمس خان نے ازمیر کا حوالہ دیتے التمش کو دھمکی دی اور پھر اپنے ساتھیوں کو لیے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ التمش نے گن کو واپس بھیج پر رکھا اور پھر کمرے میں آیا تھا جہاں سحر دیوار کے ساتھ لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بس بس پرسکون ہو جاؤ، وہ یہاں سے جا چکے ہیں، التمش نے سحر کے خوف سے کانپتے وجود کو دیکھتے نرمی سے کہا تو سحر کی آنکھوں سے رکوے ہوئے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے، وہ مجھے ایک بار پھر سے قید کر کے ماریں گے، سحر نے روتے ہوئے پھٹ پھٹ کر رونے لگی تو التمش نے اپنی گن پٹی سے ہلاتے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹنے شروع کر دیے تھے۔ وہ اب کیسے اور کن الفاظ میں تسلی دیتا اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا نا تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہاری حفاظت کے لیے، کوئی تمہاری سائے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ چلو اب چپ کر جاؤ اور جا کر کھانا کھاؤ، میں یہی کمرے کے باہر ہی موجود ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے بتا دینا۔